بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، جماعت ہفتم کی اسلامیات میں ہم الایمان بالملائکہ پڑھ رہے تھے، یعنی فرشتوں پر ایمان۔ اس میں جو آپ کو عملی کتاب میں سے کام دیا گیا تھا، صفحہ نمبر 11 پر سوال نمبر 1 فرشتوں کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، یہ سوال نمبر 2 کیا فرشتے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے جواب کو قرآن کریم کی دلیل کے ساتھ بیان کیجیے۔ مجھے امید ہے آپ نے یہ دونوں سوالات اچھی طرح سے لکھ بھی لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہی ہمارا عنوان چل رہا ہے الایمان بالملائکہ، یعنی فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کرامن کاتبین تک، یہ بھی فرشتوں کی ایک قسم ہے جو اعمال لکھنے پر متعین ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کی ایک قسم منکر اور نکیر۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، وہاں سوالات جوابات کے لیے کچھ فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ پھر رضوان اور مالک، یہ بھی فرشتوں کے نام ہے۔ جنت کا جو انچارج ہے اس کا داروغہ ہے، اس کو رضوان کہتے ہیں، اور جہنم کے داروغے کو مالک کہتے ہیں۔ حفظہ، یعنی وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے متعین کیے ہیں۔ ہر انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے کئی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کو حفظہ کہتے ہیں۔ پھر ملک الموت، ملک فرشتے کو کہتے ہیں موت کا فرشتہ، جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کرنے والے فرشتے ہیں۔ پھر دینی محفلوں میں شرکت کرنے والے فرشتے، جب بھی کوئی دینی محفل ہوتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، ان محافل کے اندر فرشتے شرکت کرتے ہیں۔ تو آخر میں جنات جو ہے یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ تو مشہور جن جس کو ابلیس شیطان کہا جاتا ہے، یہ بھی جن ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ یہ ابلیس جو ہے یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ تو بیٹا یہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ منکر اور نکیر، انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں دو فرشتے سوال کرنے پر مقرر ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ رضوان اور مالک، کچھ فرشتے جنت اور دوزخ کے انتظام پر مقرر ہیں، جنت کا انتظام کرنے والے کو رضوان اور دوزخ کا انتظام کرنے والے کو مالک کہتے ہیں۔ حفظہ کے معنی ہے حفاظت کرنے والے فرشتے۔ ہر انسان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ فرشتے متعین ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں۔ جب اللہ کو منظور ہوتا ہے اور اس کی حکمت و مصلحت کا تقاضا ہوتا ہے تو یہ فرشتے حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف پہنچنی ہوتی ہے، اللہ نے اس کو کوئی تکلیف دینے کا اللہ کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہوتا ہے، تو پھر وہ حفاظت والے فرشتے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ انسان کی حفاظت کرنے کی اجازت ان کو اللہ کی طرف سے نہیں رہتی۔ ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں، ان میں سے نیک لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں، جبکہ برے لوگوں کی جان نکالنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان نیک ہوتا ہے تو اس کو فرشتے لینے کے لیے آتے ہیں، خوبصورت شکلوں میں، خوبصورت لباس میں آتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں، اور جب اس کی روح کو آسمانوں پر لے جایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بدکردار روح ہوتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے جو فرشتے آتے ہیں تو وہ بری شکل کے، ڈراؤنی شکل کے اور برا لباس پہنے ہوئے اور بدبودار کپڑے لے کر آتے ہیں، اور بڑی سختی سے اس روح کو اس جسم سے جدا کرتے ہیں۔ جب وہ روح آسمانوں پر لے کر پہنچتے ہیں تو اجازت آرڈر آ جاتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ،
ان لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلے جائیں گے۔ دینی محفلوں میں شرکت کرنے والے فرشتے، بعض فرشتے ایسے ہیں جو تلاوت قرآن کریم، درس قرآن، درس حدیث، وعظ و نصیحت اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ان محفلوں میں موجود انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دیتے ہیں۔ فرشتوں کی اس گواہی کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گواہ رہو، میں نے اس محفل میں شریک تمام مومنین کو بخش دیا۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، یہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں فرشتوں کی طرح، جیسے فرشتے نظر نہیں آتے، ان کا جسم لطیف ہے، اسی طرح جنات بھی جسم لطیف رکھتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ یہ انسانوں کی طرح نیک بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور شریر ابلیس یعنی شیطان ہے۔ فرشتے نور سے، انسان مٹی سے، جن آگ سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ آج کا ہمارا عنوان مکمل ہو گیا۔ جیسے ایمان مفصل کے اندر آپ نے تفصیل سے پڑھا تھا، آمنت باللہ و ملائکتہ، یعنی اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، یہ آپ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ عملی کتاب کا کام کیا ہے اس کو ذرا دیکھ لیجئے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے چلیں گے۔ یہ بیٹا عملی کتاب میں سوال نمبر 3، جو فرشتے محفلوں میں شرکت کرنے پر مقرر ہیں وہ کون سی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں؟ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں کہ دینی محافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی محفل ہو، درس قرآن کی، درس حدیث کی اور دین کی دعوت و تبلیغ کی محفل ہو۔ سوال نمبر 4، کیا فضولیات مثلا ناچ گانوں اور دوسری غیر شرعی رسومات مثلا سالگرہ، مخلوط تقریبات یعنی جو مرد اور خواتین کی مخلوط تقریبات ہوتی ہیں وغیرہ اور بدعت کی محفلوں میں فرشتے شرکت کرتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب یہ محافل ہی شریعت کے، اسلام کے خلاف ہیں تو ان محافل کے اندر فرشتے کیسے شرکت کر سکتے ہیں؟ فرشتے تو نیک محافل کے اندر شرکت کرتے ہیں، نیک مجالس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ ایسی محافل اور مجالس میں فرشتے شرکت نہیں کرتے۔ صفحہ نمبر 12 پر سوال نمبر 5 ہے، کیا ٹی وی والے، تصویر لگانے والے اور کتے پالنے والے گھروں میں فرشتے آتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں آتے؟ تو بیٹا اس سوال کا جواب کہ ایسے گھروں کے اندر جہاں ٹی وی ہو، تصویر لگی ہوئی ہو، کتے پالے جائیں، ان گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کہ بخاری اور مسلم شریف میں حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ، ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو یا تصویر ہو، کتا ہو یا تصویر ہو، تو اس لیے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں یہ بتا دیا گیا، واضح کر دیا گیا کہ ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہونے کی ان کو اجازت ہی نہیں ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم الف کے الفاظ کو کالم ب کے صحیح جواب کے ساتھ تیر کے ذریعے سے ملائیے۔ جیسے ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر ایک کالم ملایا گیا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات پیغمبروں کے پاس لاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ نے آگے ان میں سے دیکھنا ہے کہ کون سا جواب بنتا ہے، قیامت کے روز سور پھونکیں گے۔ اس طرح سے آپ نے یہ سارا کالم جو ہے اس کو آپ نے میچ کرنا ہے تیر کے ذریعے سے، اور اچھی طرح سے سوچ سمجھ کر، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹا انشاءاللہ آپ کر لیں گے، جب سبق آپ نے اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو دارین کی سعادتیں اور کامیابیاں نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، تمام امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔